الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے غیر مسلمان دے نال تعلق، تعامل اور انہاں دے حقوق اور فرائض. ساڈا اسلام جو دین اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس دین دی ایک خاصیت ہے زندگی دے ہر پہلو تے رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سانو دیگر طریقے عطا فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سانو رہن دا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی نے، مسلمانہ دے آپس دے حقوق نے، فرائض نے، حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام ایسا دین ہے جو کافران ہوئی انہاں دا حق دیندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافران دے نال رہن دا بھی سانو طریقہ عطا فرمایا ہے. تو سانو یہ معلومات ہونا ضروری ہے اور اس دے بارے جاننا ضروری ہے اسا کیویں رہنا ہے اور اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور ہمارے ہاتھ یہ عالم ہے کہ مسلمانہ دا خیال نہیں، مسلمان دا دشمن ہے، مسلمان
مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کا سب کو بڑا مخالف ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ لیکن ساڈا دین ایسا دین ہے جس نے مسلمان تو مسلمان نے اللہ نے کافراں دے نال رہن دا بھی طریقہ عطا فرمایا ہے، کافراں نو بھی حقوق عطا فرمائے نے، اور یہ عرض کرنے نے تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ اساں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا حصہ ہے، کسی بھی جگہ تے چلے جاؤ سانو کوئی نہ کوئی غیر مسلم مل جائے گا، یا کوئی عیسائی مل جائے گا، یا کوئی یہودی ہوئے گا، یا کوئی سکھ ہوئے گا، کوئی ہندو ہوئے گا، جتنے بھی مذاہب نے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مذہب موجود ہے، اور اس دے منن والے لوگ ملن گے، تو پھر مسلمانوں نے انہوں دے نال کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کی حق عطا فرمایا ہے، وہی عرض کرنا ہے تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ ساڈا دین سانو کی دستا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمہ غیر مسلمان دیاں بیان فرمائیاں نے شرعی طور تے، اور ساڈا جڑا دین ہے، اگر کوئی بندہ یہ آکھے اے دین فقط مسلمانہ دی خیر خواہی والا دین ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو مسلمانہ دا خیر خواہ تو ہے ہی، اے غیر مسلمان دا بھی خیر خواہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دین مسلمانہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمان دے واسطے بھی اس کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جویں ساڈا رب ہے غیر مسلمان دا بھی اوویں ہی رب ہے۔ پہلی جو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، انسان جڑا ہے چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، لیکن وہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ ان دے نال مخاطب ہے، آقا علیہ السلام ان دے نال مخاطب نے، ساڈا دین ان دے نال مخاطب ہے۔ آگے وہ اس کو سنے نہ سنے، منے نہ منے، قبول کرے نہ کرے، اس کی قسمت ہے یا اس کی بد قسمتی ہے، لیکن دین اس دے واسطے، پیغام اس دے واسطے برابر ہے۔ خلق کائنات نے سب تو پہلی وہی نازل فرمائی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ خلق کائنات نے 5 آیتاں نازل فرمائیاں نے، اور انہاں 5 وچ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ انسان کا ذکر فرمایا ہے، اور انسان سارے ہی انسان نے، چاہے اس کا مذہب مسلک کوئی بھی ہوئے، وہ انسان ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اگر تو انسان ہے تو میرا دین تیرے واسطے ہے، اگر تو انسان ہے تینو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اگر تو انسان ہے یہ پیغام تیرے واسطے، اس نو سن، ممکن ہے اندے وچ تینو نجات مل جاوے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام تساں اعلان فرماؤ، اے لوگو بے شک میں تواڈے سب دی طرف رسول بن کے آیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کلے مسلمانہ دے واسطے رسول بن کے نہیں آئے نے، بلکہ پوری انسانیت دے واسطے رسول بن کے آئے نے۔ اور خلق کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفہ اس ذات دے واسطے نے جو تمام جہانہ دا پالن والا ہے۔
اور تمام جہاناں میں تمام کائنات آتی ہے، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہر طرح دی چیزاں، ہر مخلوق آتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں سارے دا ہی رب ہاں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سب تو آخری سورت سورہ ناس، ناس کہندے انسان نو نے، اور انسان دے نام تے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس دی ہر آیت دے وچ لفظ ناس، لفظ انسان دا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اے انسان میں تیرا رب ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا احترام عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اب اگر انسان کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کوئی اس دی قوم ہے، کوئی اس دا رنگ ہے، کوئی اس دا کاروبار ہے، اگر وہ اپنے مالک نو پہچان لینا ہے اور دین اسلام تے آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو دین اسلام نو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے دین اسلام نو تسلیم نہ کیتا وہ دنیا میں زندگی تو گزارے گا لیکن آخرت میں جو دا کوئی حصہ نہیں۔ خالق کائنات نے جو غیر مسلم نے انہاں دیا دو قسمہ بیان فرمائیاں نے۔ ایک قسم ہے دار الحرب اور دوسری قسم ہے دار السلام، اور یہ دونوں قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ دار الحرب ایسے لوگوں کو آخر نے جڑے جنگ دے وچ رہندے ہون، یعنی وہ لوگ جڑے مسلمانوں دے مخالف نے، مسلمانوں دے نال مقابلہ کرتے ہیں، مسلمانوں دے نال جنگ لڑتے ہیں، مسلمانوں دا برا چاہتے ہیں، مسلمانوں نو نقصان پہنچاتے ہیں، انہاں دے واسطے مختلف تدبیراں سوچتے ہیں، انہاں دے بدخواہ نے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ دے نال مسلمانوں نو نقصان پہنچان۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ دار الحرب والے نے، وہ ایسے لوگ نے جنہاں نے مسلمانوں دے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور جو مسلمانوں دے خلاف اعلان جنگ کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دے نال کوئی دوستی نہیں، ان دے واسطے کوئی رعایت نہیں، ان دے نال کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، ان دے نال جتنی سختی ہوندی ہے کرو، جتنا اس تے تسی غلبہ پا سکتے ہو پاؤ، اس نو چھوڑنا نہیں، ان دے نال دوستی نہیں کرنی، ان دے نال رعایت نہیں کرنی، کیونکہ اس نے خود دین اسلام دی مخالفت نو چن لیا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ نے جڑے دار السلام والے نے، یعنی سلامتی والے نے، امن والے نے، صلح والے نے، اور انہوں نے شرعی طور پہ ذمی بھی آکھیا جاتا ہے۔ اب وہ ایسے لوگ نے جڑے مسلمانوں دے وچ رہندے نے، ہیں غیر مسلم لیکن مسلمانوں دے وچ رہندے نے، اور مسلمانوں دی مخالفت نہیں کرتے، مسلمانوں دے خدا دے رسول دی قرآن دی کتاب دی کسے بھی شعائر اسلام دی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے، اور مسلمانوں دا نقصان نہیں پہنچاتے، انہوں نے تکلیف نہیں دیندے، بلکہ امن دے نال رہتے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا تسی بھی انہوں نال پیار کرو، انہوں دے نال امن دے نال رہو، انہوں دے نال انصاف کرو، اللہ تعالیٰ دونوں پسند کرے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم۔ اللہ تعالیٰ دونوں منع نہیں کرتا انہاں لوگاں دے بارے جڑے دوڑے نال دین اسلام دے متعلق لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، جنگ و قتال نہیں کرتے، نہ ہی تواڈے گھراں وچوں کڈدے نے، بلکہ وہ امن دے نال سکون دے نال رہ رہے نے۔ تو اللہ تعالیٰ دانوں اس تو روکتا نہیں، ان تبروہم تسی انہاں دے نال بھلائی کرو، ہیں نو غیر مسلم لیکن چونکہ وہ لڑائی نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں، کسی نو تنگ نہیں کرتے، کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے، امن دے نال رہ رہے نے،
لہذا اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے تسی انہاں دے نال بھلائی کرو، انہاں دے نال اچھائی کرو، انہاں دے نال پیار کرو، انہاں دے نال انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اگر تسی انہاں دے نال انصاف کرو گے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرن والیاں نو پسند فرماندا ہے، یعنی مسلماناں دے نال انصاف کرنا تو کیا شان ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم دے نال بھی انصاف کرتا ہے، ان دے نال ظلم زیادتی نہیں کرتا، ان دے تے احسان کرتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا پھر بھی میں تینوں اپنا محبوب بنا لاں گا۔ اور دوسری قسم سے متعلق ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم فمن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ دونوں روکدا ہے انہاں لوگاں دے متعلق، وہ لوگ جڑے تواڈے نال دین دے معاملے وچ جنگ کردے نے، لڑائی کردے نے، جھگڑدے نے، مخالفت کردے نے، تانوں تواڈے گھراں وچوں کڈن دی کوشش کردے نے یا نکالدے نے یا نکالن والیاں دے نال تعاون کردے نے، شاعر اسلام دی گستاخی کردے نے، بے ادبی کردے نے، قرآن دی، رسول دی یا کسی بھی ایسی جو ادب دے لائق دین اسلام وچ اہمیت والی چیز ہے اس دی اگر گستاخی کرتے نے، شعائر اسلام دے نال اچھے طرح پیش نہیں آندے، اللہ تعالیٰ دونوں روک رہا ہے تساں انہاں دے نال بھلائی نہیں کرنی، انہاں نال دوستی نہیں کرنی، انہاں نال تعلق نہیں بنانا، انہاں دے نال نرمی نہیں کرنی۔ فرمایا اگر کسی نے ایسا کیتا تو وہ ظالمہ بچو ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو غیر مسلمان جڑے نے وہ گروہاں دا ذکر فرمایا، دونوں دے حقوق دا بیان فرمایا۔ چونکہ اسی رہنے ہاں اور ساڈے وچ غیر مسلم موجود نے تو ساڈا دین یہ نہیں کہندا کہ جاؤ اور کسی غیر مسلم گھر بیٹھے تے جا کے گل پہ جاؤ، اس نو قتل کر دیو، اس نو مار دیو یا اس نو جلا دیو یا انہاں دے عبادت خانے نو جلا دیو یا انہاں دے عزت دا نقصان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ امن دے نال رہ رہے نے تو تسی بھی انہاں دے نال امن دے نال رہو، انہاں دے نال احسان کرو، بھلائی کرو، انصاف کرو۔ تو اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا پھر ان دے نال کوئی رعایت نہیں۔ تو مسلمانوں دے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم نو سنن، اس نو جانن، ان دے مطابق زندگی گزارن۔ اور غیر مسلمان دے واسطے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی جگہ تے مسلمانوں میں رہ رہے نے، کسی علاقے میں وہ رہائش پذیر نے، انہوں چاہیے ہے امن دے نال رہن، کسی کو تنگ نہ کرن، کوئی گستاخی نہ کرن، کوئی بے ادبی نہ کرن اور شرافت دے نال رہن تاکہ انہوں نے کوئی تکلیف نہ دے۔ لیکن اگر وہ خود امن دے نال نہیں رہن گے پھر اس بعد اگر انہوں دے نال کوئی زیادتی یا سختی کیتی جاندی ہے تو وہ اس دے واسطے ایشو نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساڈے تے ظلم ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ تے خود ظلم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حق دیتا ہے کہ امن دے نال رہو، اور اگر کوئی امن دے نال نہیں رہندا تو پھر جو نقصان ہوتا ہوئے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہوئے گا۔ لیکن اگر کوئی امن دے نال رہ رہا ہے اور بلا وجہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم تکلیف دینا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے تو پھر اس مسلمان نو بھی سوچنا چاہیے ہے، اور ایسے مسلمان دے واسطے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے نے تو مدینہ پاک میں بہت زیادہ یہودی رہتے سن اور تین انہوں دے بڑے خاندان سن۔ انہوں نے آقا علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا اور اس معاہدے نو میثاق مدینہ آکھیا جاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ وہ تحریر ہے، وہ معاہدہ ہے جو آقا علیہ السلام نے غیر مسلمان دے نال فرمایا، اور وہ اس متعلق سی کہ مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے کیویں رہ سکتے ہیں۔ اب اسلام صرف مسلمانوں دے واسطے تو نہیں آیا، اور اسلام یہ تو نہیں کہ اگر اسلام آکے کہ غیر مسلم مل جائے اس کو قتل کر دو، اس کو ظلم کرو، زیادتی کرو، اس کا مال چھین لو، تو پھر تو کوئی غیر مسلم جو ہے مسلمان نہیں ہوئے گا۔ اسلام ایسا دین ہے
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فرمایا اس طرح زندگی گزارو، اس طرح دا رویہ رکھو تانوں ویکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو جان. تو ایسا کردار پیش کرو، ایسے بن جاؤ کہ تانوں ویکھ کے تواڈے معاملات نوں ویکھ کے جڑے غیر مسلم نے وہ بھی مسلمان ہو جان. لیکن آج دا جو مسلمان ہے وہ خود اسلام تو اتنا دور جا چکیا ہے، اگر مسلمان دے کول اسلام نوں ویکھنا آوے تو نظر نہیں آتا. تو جس دے آدھے کول ہی اسلام نہیں، جس نو خود نو ہی اسلام دا پتہ نہیں، جو خود اسلام دے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، وہ کسے نو کی اسلام دے گا اور ان دے کولو کسے نے کی اسلام پانا ہے. لیکن اسلام ایک اپنا مقام رکھتا ہے، ایک اپنا شان رکھتا ہے، ایک اپنی عزت رکھتا ہے جیڑی کوئی کدے بھی ختم نہیں کر سکتا. تو خلق کائنات محبوب علیہ السلام نے میثاق مدینہ لکھ کے قیامت تک مسلمانہ اور غیر مسلمانوں رہن دا ایک طریقہ عطا فرمایا. اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا منہ بغیر طیب نفس فانا حجیحہ یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی جگہ دے کوئی غیر مسلم مسلمانہ میں رہ رہا ہے اور وہ امن دے نال زندگی بسر کر رہا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی نال لڑائی نہیں کرتا، مسلمانہ دے نال جھگڑا نہیں کرتا، کوئی گستاخی کوئی بے ادبی نہیں کرتا، تو اس دے مسلمان ظلم نہیں کر سکتا، ان دے نال زیادتی نہیں کر سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایسے غیر مسلم نو معاہد آکھیا گیا ہے، دار السلام والے بھی آکھیا گیا ہے، ذمی بھی آکھیا جاتا ہے، اور معاہد بھی اس کو آکھیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اللہ دا کہنا ہوتا ہے خبردار، من انتقصہ، جس بندے نے کسے معاہد تے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، نقصان پہنچایا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا ان دی طاقت تو زیادہ ان دے بوجھ پایا، ان مکلف بنایا، یا ان دے کولو کوئی چیز زبردستی چھین لئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں اس دا وکیل ہوں گا. ساڈا دین اتنا کمزور دین نہیں ہے، اسی تو مسلمانہ دا حق چھینن لگیا نہیں ڈردے، مسلمانہ دے نال ظلم کر لگے ساڈا دل نہیں کانپدا، مسلمان دے نال نا انصافی کر لگے سانو تکلیف نہیں ہوندی. آقا علیہ السلام نے فرمایا معاہد تے ظلم نہیں کرنا. من ظلم معاہدا، جس نے کسی غیر مسلم تے ظلم کیتا، انہوں نقصان پہنچایا، تکلیف دیتی، یا ان دی طاقت تو ود کے ان دے بوجھ پایا، یا کوئی چیز ان دے کولو چھین لئی، تو میں محمد قیامت دن ان دا وکیل بن کے ان دا مقدمہ لڑا گا اور ان دا انہوں حق لے کے دیواں گا. تو پتہ چلیا کہ غیر مسلمان دے نال بھی سانو بلا وجہ زیادتی کرن دی اجازت نہیں ہے، کسی نو تکلیف دین دی اجازت نہیں ہے. جب تک کہ وہ امن دے نال رہ رہے ہیں تو سانو بھی انہاں دے نال امن دے نال رہنا پائے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. فرمایا جس بندے نے کسی معاہد نو قتل کیتا بلا وجہ، معاہد کئی دفعہ بیان کر چکیا کہ معاہد ذمی اور دار السلام والا وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، امن دے نال رہ رہا ہے، کوئی گستاخی کوئی بے ادبی کوئی نہیں کرتا. فرمایا ایسے شخص نو جس بندے نے قتل کیتا وہ شخص اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذمہ داری دے وچ ہے.
فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، ہے مسلمان ہی، لیکن چونکہ اس نے انہوں قتل کیتا ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دی ذمہ داری وچ آ گیا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی سی۔ فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ وَإِنَّ رِيحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ 70 عامًا، فرمایا 70 سال دی مسافت تک جنت دی خوشبو آندی ہے۔ اجے 70 سال لگنے ہون جنت وچ جان تے، اور بندہ اتنا جنت تو دور ہوئے انہوں اتھے جنت دی خوشبو آئے گی، اتنی خوشبو ہے جنت دی۔ لیکن فرمایا جس نے کسی نو قتل کیتا، معاہد نو، غیر مسلم نو، بلا وجہ، وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آپ اسی سوچو اگر کوئی کسی مسلمان نو قتل کرتا ہے تو اللہ کتنا ناراض ہوئے گا، تو غیر مسلم نو قتل کرنے اتنی سزا ہے، اتنی ناراضگی ہے، تو کسی غیر مسلم نو قتل کرن دے نال اللہ کتنا ناراض ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مسلمان تے کتنا غضبناک ہوئے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو غزوہ خیبر دے موقع تے جدو خیبر دی جنگ لڑن دے واسطے روانہ فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت میں تمہارے سامنے عرض کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے شام نو اعلان فرمایا کل اساں جھنڈا اس نو دیاں گے اسلام دا، اللہ تعالیٰ ان دے نال پیار کرتا ہے، وہ اللہ نال پیار کرتا ہے، اللہ دا رسول بھی ان دے نال پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ دے رسول دے نال پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دے ہاتھ تے فتح عطا فرمائے گا۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان بے چین نے کون خوش قسمت ہے جس نو جھنڈا ملا ہے مولا علی مشکل کشا نو۔ آقا علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا اور روانہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ہن تساں سیدھا جانا ہے، دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھنا، نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ دائیں مڑنا ہے، نہ بائیں مڑنا ہے، سیدھا تساں جانا ہے، اور انہاں نو جا کے نیکی دا حکم دینا ہے اور برائی تو منع کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام، فرمایا اپنے رستے تے چلدے جاؤ یہاں تاکہ تسی انہاں دے قریب چلے جاؤ، جداں تسی انہاں لوگاں دے قریب پہنچ جاؤ، اپنی منزل تے پہنچ جاؤ، پھر انہاں نو اسلام دی دعوت دینی ہے، انہاں نو اسلام دی طرف بلانا ہے۔ فرمایا فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من ان یکون لک حمر النعام، اگر تیری وجہ دے نال اللہ تعالیٰ ایک بندے نو ہدایت عطا فرما دے تو تیرے واسطے 70 سرخ اونٹاں دے نال بہتر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری وجہ دے نال اللہ تعالیٰ اگر کسی نو ہدایت عطا فرما دے، اساں کہنے ہیں بھی ہدایت اللہ نے دینی ہے، اساں کچھ نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہدایت اللہ نے دینی ہے لیکن کوشش تساں بھی کرو، ہدایت لین واسطے بھی کوشش کرو، کسی نو ہدایت دین واسطے بھی کوشش کرو، تساں ان دے نال گل کرو گے، ان دے نال حسن سلوک کرو گے، ان دے نال پیار کرو گے، محبت کرو گے، تواڈے رویے نو ویکھے گا، تواڈی گفتگو نو سنے گا، تواڈی گل نو سمجھ آئے گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دے دل نو بدل دے گا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگاں نو دعوت دیو اپنے رب دی طرف حکمت دے نال۔ اگر کسی نال گل کرنی ہے تو کیویں کرنی ہے؟ ساڈا عموماً سب تو بڑی ساری کمی اور کمزوری ہے، اسی اون دے نال گل کرن تو پہلے اون دے بارے فیصلہ سنا چکنے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ مردود ہے،
اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، یہاں تک کہ اسی ان دی جنت دوزخ دا سرٹیفکیٹ ہی پہلے لے کے بیٹھے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سارا کچھ تو ہی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس واسطے ہے؟ تینوں اس واسطے نہیں آکھیا کہ تو کفر، شرک، منافقت، جنت دوزخ دے سرٹیفکیٹ ونڈ، تینوں آکھیا ہے تو کسی کو تبلیغ کر تو سونے طریقے دے نال کر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت دے نال۔ تو جی ایسا کسی کو آدھا مطلب نکالنا ہوئے، پاوے وہ کوئی بھی ہوئے، چاہے کمزور ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے امیر ہے، چاہے وہ کسی مسلک دا ہوئے، اگر سانوں اندے نال کم پہ جاوے اسی کیویں اندے نال گل کرنے ہیں جا کے۔ کاروباری مسئلہ ہے، ایک شے اساں اپنا سودا ہی بیچنا ہے مثال کے طور پہ، یا اسی اندے کول کوئی چیز خریدنی ہے، سانوں ضرورت ہے، اسی اندے نال کیویں گل کران گے، سلام دعا کران گے، اچھا سونی گفتگو کران گے، مسکرا کے حسن اخلاق دے نال انہوں اپنی گلاں وچ لیاواں گے تاکہ بندہ ساڈے نال صحیح سودا کر لوے، اور اسی کرنے بھی ہیں اور کرنا جائز بھی ہے۔ غیر مسلمان دے نال بھی تجارت کرنا جائز ہے۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے رہنے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ایک یہودی دے کولو سامان لیا ادھار، اور آقا علیہ السلام نے بطور راہن اپنی ذرا ان دے کول رکھی۔ تو آپ نبی ہو کے غیر مسلمان کولو ادھار سودا لے رہے ہیں، یعنی لین دین کر رہے ہیں، تو اگر اسی مسلمان کریں گے تو کوئی انوکھا کام یا نجائز یا حرام نہیں کرنا، لیکن اگر کرنا ہوئے تو کنے سونے انداز دے نال کرنے ہاں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اپنے واسطے تیرا لہجہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، نرم بھی ہو جاتا ہے، تیرے اختلاف بھی بھول جاتا ہے، مسلک بھی بھول جاتا ہے، تو ساڈے واسطے گل کرنے کا پہلے ہی سخت ہو کے بیٹھا ہونا ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کسی نال گل کرنی ہے حکمت دے نال، والموعظۃ الحسنۃ، اور ان دے نال خوبصورت گفتگو کرنی ہے۔ مواعظ حسنہ، خوبصورت گفتگو کر، یہ نہیں کہ گالم گلوچ سے آ جا پہلے ہی فتوے لگانے شروع کر دے، تو پھر اس نے تیری گل کی سننی ہے۔ وجادلہم، اگر تو ان دے نال مناظرہ بھی کریں، جادلا یجادلو دا معنی ہوتا ہے لفظی طور پہ جھگڑا کرنا، اور جھگڑے کو عموماً سا مناظرہ کہنے ہیں، کسی دے نال کسی موضوع دے ساڈی گفتگو ہوگی جڑی بحث مباحثہ سی عموماً ہون لگ پیندا ہے۔ فرمایا اگر کسی نال تیری بحث بھی ہوئے، مباحثہ بھی ہوئے، احسن، بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، گفتگو تیری جڑی ہے ان دی خوبصورتی نہیں جانی چاہیے۔ یہ تین چیزاں تے عمل کر، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تیری اس محبت دے نال اس دل نو بدل دے دے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو جا کے اسلام دی دعوت دینی ہے، اگر تہاڈی وجہ دے نال ایک بندے نو ہدایت مل جاوے تہاڈے واسطے 70 اونٹاں دے نال بھی زیادہ بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نو انی فکر خیبر دی نہیں سی، اتنا بڑا قلعہ فتح ہو جائے گا، اتنا مال غنیمت آ جائے گا، یا اتنا رقبہ اسلام دی حد آ جائے گا۔ آپ کو فکر سی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، کسی نو ہدایت مل جائے، کوئی راہ راست آ جائے، کوئی جہنم دے کولوں بچ جائے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک یہودی لڑکا آندا سی، کانا غلام یہودی، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک یہودی لڑکا آندا ہے، یخدم النبی، اور آقا علیہ السلام دی خدمت کرتا سی، ہیگا یہودی سی، بچہ سی، اور آپ دی بارگاہ وچ آنا اور حضور دی خدمت کرنا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوندا سی، اپنے باپ دے ڈر دی وجہ سے ان دا باپ یہودی سخت مزاج، اور کچھ ہی دن گزرے نے فمارا دا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پتہ چلیا کہ فلاں جڑا ساڈا خادم ہے وہ بیمار ہو گیا ہے یہودی، تو حضور چل کے ان دے گھر گئے نے۔ اسی چھوٹی موٹی ناراضگی غصہ گلا ہو جاوے تو اپنے سکے بھائی دے گھر جان تے راضی نہیں ہوندے، مسلمان نو معاف کرن تے راضی نہیں، بھائی نو در گزر کرن دے معافی نہیں، ان دے نال صلح کرن دے واسطے میری اس نے بےزتی کیتی، میرا اندا کیویں اسی اکٹھے ہو سکنے ہیں۔ تو ساڈا نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، یہودیاں دے گھر جاندا پیا ہے،
ایک بچے دی خدمت دی وجہ تو کہ انہیں ساری خدمت کیتی ہے، اس میں اسی محروم نہیں رکھنا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ جا کے ان دے سارا ہی طرف بیٹھ گئے، اور ان دے سار دی طرف بیٹھ کے ان دے سر تے ان دے متھے تے آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرن لگ پے نے، پیار کرن لگ پے نے، پیار دین لگ پے نے۔ آپ نے ویکھ لیا کہ اس بچے دا آخری وقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلم، اے بچے تو مسلمان ہو جا۔ اس بچے نے فنظر الی ابیہ وہو عندہ، ان کا باپ بھی کول ہی بیٹھا سی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس وقت باپ نے ویکھیا اپنے بیٹے دی مایوس نظراں نو، ملتجی نظراں نو، تو چاہے یہودی سی ان کا دل نرم ہو گیا، دل پگھل گیا، اور اس نے کیا آتے ان ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بیٹے تو کر جو تین نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تینوں جو کہہ رہے ہیں وہ کر۔ فاسلم، پاس وہ شخص مسلمان ہو گیا، بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہویا۔ آقا علیہ السلام دی گود مبارک جو ان کا سر ہے اور ان دی روح پرواز کر گئی۔ کتنا خوش وقت ہے وہ بچہ کہ جس دی جان حضور دے ہتھاں وچ نکلی ہے۔ آقا علیہ السلام اردو تشریف لائے باہر، اور جس وقت گھر دے وچ باہر نکلے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جس نے اس بچے نو دوزخ دے کولوں بچا لیا ہے۔ ایک بچہ اس نے اسلام لایا اور حضور نو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک شخص سے محنت اس طرح کرو، اس دی تربیت اس طرح کرو، اس دی رہنمائی اس طرح کرو، اور اس فکر دے نال کرو، یہ نہیں کہ کوئی جانتا ہے تو جاوے، کوئی جن سے مرضی جاوے، مینوں کی ہے۔ آقا علیہ السلام کیا اثر سی، لیکن آپ اس بچے واسطے تشریف لے گئے نے، اس کی خدمت کو صلہ دیتا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، جنت داخل ہو گیا ہے، اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو اس بچے نے دوزخ دے کولوں بچا لیا ہے، اور اے اللہ پاک تو اس نو جہنم دے کولوں نجات عطا فرما دیتی ہے۔ کفار و مشرکین نے بڑیاں آپ تکلیفاں دتیاں نے۔ آقا علیہ السلام نو ایک دفعہ کچھ لوگاں نے عرض کی تھی حضور تسی انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں واسطے بد دعا نہیں، مشرکاں دے واسطے تسی بد دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈی دعا قبول کرے گا، تباہ و برباد ہو جان گے، نیست و نابود ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، اللہ تعالیٰ نے مینو لعنت دیون والا، بد دعا دین والا، سخت مزاج بنا کے نہیں بھیجیا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، اللہ نے مینو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مشرک دے واسطے ہی بد دعا نہیں کراں گا، ہاں دعا کراں گا اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما، اور جس نو ہدایت مل جائے گی میں ان دی ہدایت سے خوش ہواں گا، اللہ دا شکر ادا کراں گا کہ اے اللہ تو اس نو ہدایت عطا فرما کے جہنم دے کولوں بچا کے جنت عطا فرما دیتی ہے، تیرا شکر ہے۔